لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد عزاداران امام حسین اور ماتمداران سید الشہداء، اربعین حسینی کے اس عشرے کی آج تیسری مجلس ہے۔ مسلسل آپ حضرات کے سامنے پیغمبر اسلام، خاتم النبیین، افضل المرسلین، سردار کائنات یعنی حبیب خدا کی جس گرامی ترین حدیث کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ افضل الجہاد، بافضیلت ترین جہاد، بہترین جہاد، کلمت و حقین عند سلطان جائر یعنی کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ بہترین جہاد ہے۔ عزیزان محترم، آپ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی کو دیکھیں، یعنی ولادت سے لے کر اور اعلان رسالت اور اعلان رسالت سے پیغمبر اسلام کی حیات کے آخری لمحے تک پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی کو مسلسل میدان جہاد میں رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام میں جہاد کا کنسیپٹ، جہاد کا تصور صرف یہی نہیں ہے کہ انسان میدان جہاد میں آئے اور تلوار، نیزے، تیر، خنجر لے کر سامنے والے مد مقابل کے لیے مارتا رہے یا شہید ہوتا رہے۔ اسلام میں صرف اسی کو جہاد نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ عالم اسلام کی لیے بدقسمتی ہے کہ دشمنان دین اور دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کے نام پہ بہت سارے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، کوشش کرنا۔ اب یہ کوشش کسی ایک میدان میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تاریخ دین اسلام میں جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ میں نے اس کی طرف ہلکا سا آپ کے سامنے نام بھی پیش کیے تھے، مگر میں آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں کہہ دوں۔
کہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں. جہاد باللسان ہوتا ہے، جہاد بالسیف ہوتا ہے، جہاد بالنفس ہوتا ہے، جہاد بالقلم ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، یعنی کسی دین اسلام کے لیے میدان میں جا کے لڑنا، اسے جہاد بالسیف کہا جاتا ہے، یعنی تلوار کے ذریعے جہاد. اگر دین اسلام کے خلاف کوئی بات یا کوئی تحریک چل رہی ہے، انسان اپنی زبان سے دین اسلام و تعلیمات اسلام کا دفاع کرے، اسے جہاد باللسان کہتے ہیں، یعنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا. اب مثال کے طور پہ اسلام کے خلاف کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، محمد و آل محمد و پیغمبر کے خلاف، تعلیمات دین کے خلاف، اور جو حقائق اسلام ہیں ان کے خلاف دشمن اسلام اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اور انسان یعنی کوئی بھی عالم اسلام کا مسلمان یا عالم دین اس کتاب کا جواب لکھے، یہ بھی ایک جہاد ہے جسے جہاد بالقلم کہا جاتا ہے، یعنی قلم کے ذریعے سے جہاد. ویسے ہی عزیزان محترم جہاد بالنفس ہے. انسان کا نفس شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد انسان کو قدم قدم پر گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، یعنی مختلف دین اسلام سے صراط مستقیم سے ہٹنے کے لیے انسان کا نفس، جسے خواہشات نفس کہا جاتا ہے، انسان کو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے، دین کے راستے سے ہٹ جائے. علماء اسلام کہتے ہیں اور دین کہتا ہے کہ اس جہاد کو، یعنی اپنے نفس کے خلاف، اس نفس کے خلاف جو انسان کو خلاف اسلام کسی کام کو انجام دینے کے لیے انسان کا نفس اس کو اسکائے، اس کے خلاف جہاد کو جہاد بالنفس کہا جاتا ہے. اور بلکہ احادیث میں تو جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، یعنی میدان جہاد میں جا کے، میدان کے قتال کے اندر جا کے لڑنے والا جہاد جو ہے وہ جہاد اصغر ہے، اور خود اپنے نفس سے انسان کا جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے. عزیزو، انہی جہاد میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد، یعنی بہترین جہاد کیا ہے؟ وہ ہے کسی ظالم و جابر انسان کے سامنے کلمہ حق کہنا. عزیزان محترم، آج انسان مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے، حق بات کو حق نہیں کہہ پاتا ہے کہ کہیں بھائی ناراض نہ ہو جائے، کہیں پڑوسی ناراض نہ ہو جائے، کہیں نیتا جی ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ودھائک جی ناراض نہ ہو. نہیں، پیغمبر کہتے ہیں اور اسلام کہتا ہے کہ اگر سلطان جائر کے سامنے تم حق بات کہہ رہے ہو تو یہ افضل ترین اور بافضیلت ترین جہاد ہے. عزیزو، تاریخ اسلام میں خصوصاً محمد و آل محمد اور غلامان آل محمد نے جو واقعاً سچے اور حقیقی شیعان آل محمد تھے، انہوں نے زندگی کے کسی لمحے میں بھی اپنی زندگی کو جہاد کے میدان سے فرار اختیار نہیں کیا ہے. اگر جہاد باللسان کی ضرورت آئے تو جہاد باللسان، جہاد بالنفس کی ضرورت پیش آئے تو جہاد بالنفس، جہاد بالقلم کی ضرورت پیش آئے تو جہاد بالقلم، جہاد بالنفس کی ضرورت آئی. اور عزیزو یاد رکھیے عزیزان محترم، انسان یہ سارے جہاد اسی وقت کرتا ہے جب وہ جہاد بالنفس میں کامیاب ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے عزیزان محترم، جب تک انسان اپنے نفس سے جہاد نہ کر کے میدان کو فتح نہ کر لے، نہ اس وقت تک جہاد بالمیدان کر سکتا ہے، نہ اس وقت جہاد بالقلم کر سکتا ہے، نہ اس وقت تک جہاد باللسان کر سکتا ہے، اور نہ اس وقت تک کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ سکتا ہے. یاد رکھیے، انسان کا نفس جتنا خدائی نفس بنتا چلا جائے گا، انسان جہاد کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا. توجہ رکھیے گا، یہ نفسی ہے جو انسان کو ہر اچھے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ خواہشیں ہیں جو انسان کو اپنے نفس ہر کام نیک کام کرنے سے روکتی ہیں. مگر انسان جتنا اپنے نفس پر قابو پاتا چلا جائے گا، اتنا دین کی راہ میں مجاہد بنتا چلا جائے گا. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. دیکھیے، سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد بالنفس کا، یعنی انسان جتنا اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا چلا جائے گا، اتنا خدا کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. اب عزیزان محترم یاد رکھیے، تاریخ اسلام کہتی ہے کہ دنیا صحابہ تو بہت تھے، بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے تو بہت لوگ تھے،
کوثر ہو، میدان بدر ہو، میدان احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، چاہے جس میدان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ علی کیوں نظر آتے ہیں؟ عزیزو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب نفس علی نہیں ہے بلکہ نفس خدا ہو چکا ہے۔ شب ہجرت علی نے اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضیاں لے لی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ظاہر ہے عزیزان، یا علی، یعنی یہ ہر مقام پر علی ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ عزیزان محترم بہت اور ایسا نہیں ہے کہ علی نے شب ہجرت میں اپنا نفس خدا کے حوالے کیا ہو، نہیں عزیزو، شب ہجرت تو وہ میدان ہے جہاں، وہ بازار ہے جہاں نفس علی کی قیمت لگائی گئی ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں اپنے لفظوں کو عزیزان محترم، یعنی شب ہجرت وہ بازار ہے جہاں مولا کائنات کے نفس کو کی خرید و فروخت ہوئی ہے، ورنہ علی اپنا نفس تو روز اول سے خدا کے حوالے کر چکے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، روز اول سے پروردگار کے حوالے اپنے نفس کو کر چکے ہیں۔ اگر عزیزو روز اول اگر علی نے اپنے نفس کو رسول خدا کے حوالے نہ کیا ہوتا تو دعوت ذوالشیرہ میں اعلان رسالت کی گواہی نہ دیتے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، بلکہ اس سے پہلے چلتے ہیں، اگر اپنا نفس پہلے روز سے خدا کے حوالے نہ کیا ہوتا تو آغوش رسالت پر آنے کے بعد آنکھیں نہ کھولتے، قرآن کی تلاوت نہ کرتے۔ عزیزو آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیسی بات؟ عزیزان محترم یاد رکھیے، انسان جب دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی بچہ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اب سے لے کر اس کی علامتیں دو ہوتی ہیں، یا تو بچہ روتا ہے یا بچہ آنکھیں کھولتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، مگر تاریخ نے لکھا جب مولا کائنات خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، نہ تو علی روئے نہ علی نے آنکھیں کھولی۔ اور عزیزو یاد رکھیے، جب بچہ آنکھیں کھولتا ہے اور روتا ہے تو جو اس کے پروردہ ہوتے ہیں، جو اس کی ماں ہوتی ہے یا جو بھی اس کی پرورش کرنے والے ہوتے ہیں، دایا ہوتی ہے، فوراً بچے کو غذا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، مگر تاریخ نے لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ میں ہیں، 3 دن تک، علی کی ولادت کے بعد سے لے کے 3 دن تک خانہ کعبہ میں، نہ علی نے آنکھیں کھولی نہ علی روئے۔ تیسرے دن جناب فاطمہ بنت اسد لے کر آتی ہیں مولا کائنات کو، آغوش رسالت میں دیتی ہیں۔ عزیزان محترم تاریخ نے لکھا جیسے ہی آغوش رسالت میں علی آئے، فوراً علی نے آنکھیں بھی کھولی، علی نے بولنا بھی شروع کیا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، میں کہوں گا یا علی، یہ 3 دن تک نہ بول رہے ہیں یا رسول اللہ، نہ آنکھیں کھول رہے ہیں، یہ محل بدلتے ہی، مقام بدلتے ہی کس نے محسوس کیا کہ علی کہاں سے کہاں آ گئے؟ عزیزو یہیں سے اندازہ لگاتا ہے کہ عام بچے اور ہیں، امام اور ہیں۔ عزیزان محترم امام جانتے ہیں کہ کہاں آ کے بولنا ہے، کہاں آنکھیں کھولنا ہے۔ جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے، آنکھیں کھولی، پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت کری۔ میں کہوں گا یا علی، ماں 3 دن تک بے چین تھی خانہ کعبہ کے اندر، آنکھیں کھول لی ہوتی، کلام کر لیا ہوتا، غذا مل گئی ہوتی تو عجب نہیں۔ علی آواز دیں، نادان انسان تو نہیں جانتا، اگر میں خانہ کعبہ میں اپنی آنکھوں کو کھول لیتا تو میری سب سے پہلی نگاہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ان بتوں کے اوپر پڑ جاتی جنہیں لوگوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا۔ علی نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کو کسی نظر سے دیکھا جائے۔ توجہ رکھیے گا، میں چونکہ آیا ہوں نبی کی دعا پر، تو لہٰذا سب سے پہلے اگر کسی کی زیارت کرنا ہے تو وہ محمد کی،
علی نے زبان کو چوسا اور اس کے بعد مولا کائنات نے وہ تلاوتیں کرنا شروع کی، قرآن کی، توریت کی، انجیل کی، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے ولادت کے پہلے ہی دن اپنی خواہشات کو نبی کی خواہش بنا لیا تھا۔ اسی لیے قرآن نے، توجہ رکھیے گا، علی کے نفس کو نفس نبی بھی کہا، نفس رسول بھی کہا۔ عزیزو، جتنے اپنا نفس اتنا مطیع بنا لیا ہو کہ پہلی غذا بھی نبی سے لینا ہے، پہلی زیارت بھی نبی کی کرنا ہے، تو وہ کتنا بڑا مجاہد اکبر ہوگا۔ عزیزو، جو جہاد نفس میں اتنا بڑا ہوگا تو وہی ہو سکتا ہے جو شب ہجرت چین کی نیند سو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور علی علیہ السلام نے جہاد نفس اللہ اور نفس نبی یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے مولا کائنات کو، اپنے نفس کا اتنا جہاد کیا۔ ورنہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ تلواروں کے سائے میں سو جانا آسان کام تھا؟ کیوں؟ نبی کہہ کے گئے تھے کہ آج تمہیں ہمارے بستر پر سونا ہے، تو لہذا اطاعت رسول میں توجہ رکھیے گا۔ وہ علی جو راتوں کو جاگنے کے عادی ہوں، وہ شب ہجرت سو رہے ہیں اور ایسے سو رہے ہیں کہ مولا کائنات نے خود کہا کہ جیسی نیند شب ہجرت آئی مجھے کبھی نہیں آئی۔ عزیزو، کیا ہے؟ چونکہ اپنے نفس کو اطاعت رسول میں اتنا ڈھال لیا ہے کہ اگر نبی کہیں سو جاؤ تو علی سو جائیں گے، نبی کہیں جہاد میں جاؤ تو علی میدان جہاد میں جائیں گے، نبی کہیں کہ فتح کر کے لوٹنا ہے تو علی فتح کر کے لوٹیں گے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے جہاد بالنفس۔ اور عزیزو، یاد رکھیے، علی کا نفس اب اپنا نفس نہیں رہا ہے، لہذا علی کی زندگی کا ہر عمل مطابق پروردگار عالم ہے، اس لیے کہ علی مرضی الہی کا پابند ہے، مالک و مختار ہے۔ جو خدا کی مرضی وہی علی کی مرضی۔ عزیزو، یہ ہے جہاد بالنفس۔ اور آل محمد نے اور خصوصاً مولا کائنات نے، عزیزان محترم، تاریخ میں صرف دو ہی شخصیتوں کے نفس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے۔ ایک علی کا نفس جو شب ہجرت خالق کائنات نے کہہ دیا کہ علی اپنا نفس مجھے دے دو، میری مرضیاں تم لے لو۔ اور دوسرا وہ نفس ہے جس نفس کی تعریف قرآن نے کی ہے، عزیزو، وہ علی کے بیٹے حسین کا نفس ہے۔ کربلا کے میدان میں یہی تو آواز آئی تھی جب حسین جہاد کر رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ عزیزان محترم، یہیں سے اندھا کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنی تمام خواہشوں کو الہی راستے میں اس طرح قربان کر دیا کہ خالق کائنات کو ہاتف غیبی سے صدا کرانی پڑی کہ اب حسین کو تنہا حسین کہہ کے نہیں بلانا ہے، بلکہ نفس مطمئنہ۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں اتنی قربانیوں کے بعد جس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین کا نفس ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تاکہ کل دنیا یہ نہ کہہ دے کہ حسین کربلا میں بے چین تھے، حسین کربلا میں پریشان تھے، حسین بیٹے کی موت پر بے قرار ہو گئے تھے، حسین بھائی کا لاشا اٹھاتے ہوئے بے چین ہو رہے۔ نہیں، حسین کا ہر عمل رضا الہی کے لیے تھا۔ عزیزو، یہ آواز تو روز عاشور، صبح عاشور آ سکتی تھی، مگر یہ آواز کب آئی ہے؟ جب حسین الہی راستے میں ساری قربانیاں دے چکے ہیں۔ آپ ذرا غور و فکر کیجئے، یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو آواز حسین علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسا نہیں ہے کہ صبح عاشور آواز دے دی گئی ہو علی اکبر کی شہادت کے بعد یا مولا، نہیں، جب حسین سب کی قربانیاں دے چکے اور حسین میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں، اس وقت آواز آ رہی ہے۔ کیا مطلب؟
یعنی اب تک حسین جو کچھ کر رہے تھے وہ رضائے پروردگار کے لیے کر رہے تھے۔ عزیزو، کربلا ہمیں درس دیتی ہے، کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے انسان، میں نے ایک جملہ کہا ابتدائی تقریر میں، پھر کہہ رہا ہوں کہ انسان جب تک اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا، اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا، تب تک انسان الہی راستے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنے نفس پہ کنٹرول کرے۔ عزیزو، جب انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جہاد باللسان بھی آسان ہے، جہاد بالقلم بھی آسان ہے، جہاد بالسیف بھی آسان ہے۔ اور پھر جب انسان اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے گھبراتا نہیں ہے، پھر وہ سلاطین زمانہ سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ سولی پر بھی چڑھ جائے تو میسم بن کر سردار آواز دیتا ہے کہ ہماری زندگی بھی علی کے لیے ہے، ہماری موت بھی علی کے لیے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یا علی، یا یعنی اسلام جو انسانیت کی بقا کے لیے آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو۔ اور میں نے ایک جملہ کہا کہ ہر میدان میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کا جہاد بالنفس کے میدان میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے کسی شعبے میں اور حیات انسانی کے لیے کسی شعبے میں کوئی تشنگی نہیں چھوڑی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی کے فلاں شعبے میں یا فلاں چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ نہیں، عزیزان محترم، پیغمبر اسلام اور آل محمد نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پہ ہمارے سامنے اپنی زندگی کے نمونوں کو رکھا۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس کی وجہ ہے خالق کائنات نے پیغمبر اسلام کے لیے قرآن میں ایک آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھو، رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ عزیزان محترم، انسان چاہے جتنا ترقی کر جائے، اس کے لیے کسی نہ کسی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عزیزو، جب رسول کو پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل کے طور پر بنا کے بھیجا گیا ہے خالق کائنات کی طرف سے، تو اب رسول کی زندگی کا کوئی شعبہ حیات تشنا نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، یہی وجہ ہے، چاہے بظاہر پیغمبر اسلام جب جوان ہوئے ہیں تو ماں باپ نہیں تھے، مگر سرکار ابو طالب اور سرکار فاطمہ بنت اسد کی اس طرح سے تعظیم کر کے کائنات کو بتایا کہ جو اپنے چچا اور چچی کی اس طرح تعظیم کرتا ہو تو وہ والدین کی کیسی تعظیم کرے گا؟ عجیب و غریب ہے۔ یعنی بظاہر جب پیغمبر اسلام تعظیم اور احترام کے لائق ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں ہمارے رسول، تو آپ کے والد ماجد نہیں تھے، آپ کے انتقال کے کچھ دن پہلے انتقال ہو چکا، آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ بھی آپ کی جب 3 برس کے تھے تو دنیا سے چلی گئی تھیں، مگر آپ کو جو پروان چڑھایا وہ سرکار ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے۔ مگر تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر سرور کائنات پیغمبر اسلام نے اپنے چچا اور چچی کی ویسی خدمت و اطاعت کی جیسی کسی ایک انسان کو، یا جیسے اسلام کسی مسلمان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ عزیزان محترم، رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں اپنے مربیوں کی ایسی خدمت کر رہا ہوں، اگر والدین ہوتے تو کیسی خدمت کرتا۔ عزیزو، یہ زندگی کا ایک شعبہ ہے، اور عزیزو، بھائی کو کیسے ترقی دلائی جاتی ہے، کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے، یہ علی کی تربیت کر کے رسول اسلام نے بتایا۔ توجہ رکھیے گا، سخاوت کیسے کی جاتی ہے رسول نے کر کے بتائی، یتیموں کو کیسے دل کلیجے سے لگایا جاتا ہے یہ رسول نے سارے عمل کر کے بتائے۔
بزرگوں کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے، اخلاق کے نمونے کیسے پیش کیے جاتے. کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ نبی آئے ہیں نمونے عمل بن کر. لہذا کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ ہم سخاوت کریں تو کیسے کریں، ہم شجاعت کا مظاہرہ کریں تو کیسے کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں تو کیسے کریں، زکوٰۃ دیں تو کیسے دیں، نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں. رسول نے ہر شعبہ حیات میں اپنا عمل پیش کر کے تاریخ انسانیت کو بتا دیا کہ دیکھو، رسول کو دیکھتے چلے جانا، عمل کرتے چلے جانا. اب لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ صاحب رسول کو تو ہم نے دیکھا نہیں، مگر عزیز و رسول جب کائنات سے جا رہے ہیں تو اپنی جگہ مکمل آئیڈیل دے کر جا رہے ہیں. علی علیہ السلام کی شکل میں کہا اگر رسول دکھائی نہ دے تو علی کو دیکھتے چلے جانا، عمل کرتے چلے جانا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور علی رسول نے ایک نہیں بلکہ اپنے بعد قیامت تک کے لیے 14 نمونے چھوڑے ہیں. اور عزیزو یہ معمولی بات نہیں ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں اولونا محمد واوسطونا محمد وآخرنا محمد وکلونا محمد. ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. عزیزو یہ اتنی بڑی گواہی اور اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا وعدہ جو رسول کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول عالم علم غیب ہیں، عالم علم غیب ہیں، علم غیب جانتے ہیں. یعنی رسول جانتے ہیں کہ میرے بعد جو میرے مقام کا صحیح منصب دار ہے وہ کوئی اور جیسا نہیں بلکہ مجھ جیسا ہوگا. اب چاہے اپنے وقت کے حسن کی اطاعت کرنا، چاہے حسین کی اطاعت کرنا، چاہے سید سجاد کی اطاعت کرنا، ہر ایک کی اطاعت میری اطاعت ہے. عزیزو یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا کہ حاذا ابنائے امامہ قامہ و قادہ، یہ میرے دونوں فرزند یعنی حسن اور حسین امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں. کیا مطلب؟ چاہے یہ صلح کریں تب بھی امام، چاہے یہ جنگ کریں تب بھی امام. عجیب و غریب کیفیت ہے. چاہے یہ جنگ کریں تب بھی امام، چاہے یہ صلح کریں تب بھی امام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن کی صلح حسن کی نہیں ہے بلکہ رسول کی صلح ہے. حسین کی جنگ حسین کی صلح جنگ نہیں ہے بلکہ رسول کی جنگ ہے. اب عزیزان محترم ایک جملہ کہہ دوں، اب اگر کوئی حسن کی صلح میں شک کرے وہ حسن کی صلح میں نہیں رسول کی صلح میں شک کر رہا ہے. کوئی حسین کی جنگ پر شک کرے وہ حسین کی جنگ پر نہیں رسول کی جنگ پر شک کر رہا ہے. اور یاد رکھیے جو بھی رسول پر شک کرے نہ وہ کل مسلمان تھا، نہ آج مسلمان ہے، نہ قیامت تک مسلمان رہ سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ ہے فلسفہ. یعنی پیغمبر میدان جہاد کے لیے، ہر میدان کے شعبہ جہاد کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک مکمل آئیڈیل ہم کو دے کر جا رہے ہیں. عزیزو جب تک ہم تاریخ اسلام سے آشنائی حاصل نہیں کرتے، جب تک مکمل طور پر ہمیں دین حاصل نہیں ہو سکتا، اور دین لینے کے لیے ہمیں آل محمد کے دروازے پہ جانا ہوگا. اس لیے کہ ذمہ دار دین نبی جسے بنا کے گئے ہیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. آج جو دنیا پریشان ہے اور خاص کر مسلمان اپنی عزت اور آبرو کی دہائی دے رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی جس مقام پر چھوڑ کے گئے تھے، بعد نبی مسلمانوں نے اس دروازے کو چھوڑ دیا. اور عزیزو صرف چھوڑا ہی نہیں ہے بلکہ تاریخ کا بڑا المیہ یہ ہے کہ اس دروازے کو آگ لگا دی گئی. یعنی جس دروازے سے ہدایتیں لینا تھی، جہاں سے دین لینا تھا، اس دروازے کو تنہا چھوڑا ہی نہیں بلکہ آگ لگا دی گئی. عزیزو یاد رکھیے جس دروازے سے ہدایتیں لینا ہو اور انسان اس دروازے کو جلا لے تو سب کچھ مل سکتا ہے مگر ہدایت
نہیں مل سکتی۔ آپ تاریخ دیکھیں، پیغمبر اسلام ظاہر ہے قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، اور پیغمبر جب اپنے آخری حج سے واپس آ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، میں یہ نوجوان دوستوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، تاریخ کے یہ وہ گوشے ہیں کہ جہاں سے ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور تاریخ کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں، تسلسل کے ساتھ دیکھیں، تبھی ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ دیکھیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے تاریخ پڑھنا، ایک ہوتا ہے تاریخ سننا، ایک ہوتا ہے تاریخ کا تجزیہ کرنا، اینالائز۔ جب تک انسان کے اندر بصیرت نہ ہو، تاریخ کا تجزیہ نہ کرے، تو حقائق سامنے نہیں آتے ہیں۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام آخری حج سے واپس آ رہے ہیں، اور جب مقام غدیر پہ پیغمبر اسلام پہنچے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے، تو ایک مرتبہ قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ تاریخ نے لکھا جب پیغمبر مقام غدیر پر پہنچے تو جبرائیل نازل ہوئے، اور آنے کے بعد کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے نبی پہنچا دیجیے اس پیغام کو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے گویا کوئی حکم نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، غور و فکر کرنے کا مقام ہے، ہم خالی غدیر سنتے ہیں اور اس آیت کی اور ولایت کا اعلان۔ آپ تصور کریں نبی کہاں سے آ رہے ہیں؟ حج بیت اللہ سے، مکے سے مدینے۔ نبی کے ساتھ ہے کون؟ بھئی نبی کے صحابی ہیں، نمازی ہیں، صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ حاجی بھی ہیں۔ بھئی حج کر کے آ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، اور کمال یہ ہے کہ نبی ایسا بھی نہیں کہ 100-200 لوگ نبی کے ساتھ ہوں، بلکہ ایک تاریخ نے لکھا ہے 1,22,000 1,24,000 سوا لاکھ جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب کون ہیں؟ مسلمان، مومن، صحابی، حاجی، رسول کی جانثار متوالے، رسول کی ابروؤں کے اشاروں پر خدمت انجام دینے والے لوگ ہیں۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عزیزان محترم، یا رسول اللہ، اے نبی، اے رسول، پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ کا رب آپ پر نازل کر چکا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ میں کہوں گا پروردگار یا رسول اللہ، آپ کے ارد گرد جو پروانہ وار لوگ ٹہل رہے ہیں، وہ یا صحابی ہیں، نمازی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، ان سے رسول کو ڈر کس بات کا جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں، بھائی یہ ہندوستان کا ماحول ہو اور یہاں اس طریقے کا کوئی معاملہ بننا پڑ جائے تو آدمی سوچ سکتا ہے کبھی پتہ نہیں کہاں سے کیا آ جائے۔ وہاں تو پورا معاشرہ اسلامی ہے، پورا راستہ اسلامی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بھائی مکے سے لے کے مدینے تک میدان غدیر ہے۔ ایک دو نہیں، یہ تو وہ نبی ہے جو 313 صحابہ کو بدر میں لے گیا تو فتح کر لایا تھا۔ 313 تھے تب رسول نہیں ڈر رہے تھے۔ یہاں 1.25 لاکھ لوگوں کا مجموعہ، جہاں سب اپنے حاجی، نمازی، صحابی، مسلمان، مومن، متقی سب نبی کے اپنے ہیں۔ یہ کون سا پیغام ہے جسے پہنچاتے ہوئے نبی کو کفار و مشرکین سے نہیں بلکہ کچھ لوگوں سے اپنوں ہی سے خطرہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری؟ اور عزیزو دیکھیے عجیب و غریب منزل ہے۔ پیغمبر اسلام کا ایک منظر میں آپ کو بتاؤں، جب اعلان مکہ کے یہ تاریخ کا تجزیہ ہے، جب تجزیے ملائے جاتے ہیں تو نتیجے اور حساسیت سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مکے میں جب اعلان کیا تو پیغمبر کے کتنے چاہنے والے تھے؟ بھائی لے دے کے جو سماجی طور پر کسی شخصیت کا پیغمبر اسلام پس آیا تھا انہیں سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ مولا کائنات کی ابھی عمر 10 یا 11 برس ہے
اور اس کے بعد جو 2-4 لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں جناب ختیجہ ہیں. یہ 1-2 جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں جناب بلال حبشی جیسے لوگ، ان کی سماج میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کا دفاع کر سکیں. توجہ رکھیے گا عزیزان، معاشرہ پورا کیا ہے؟ پورا مکہ یا تو کفار ہیں یا مشرکین ہیں. ایسے ماحول میں لے دے کے ایک سہارا سرکار کائنات کا کون ہے؟ ابو طالب. تاریخ نے لکھا جب پیغمبر اسلام نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی تو سرزمین مکہ کے سارے سردار، کفار و مشرکین کے سارے سردار آنے کے بعد سرکار ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے سرکار ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے سے یہ کہیے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. اگر انہیں سرمایہ چاہیے تو سرمایہ لے لیں، دولت چاہیے دولت لے لیں، حکومت چاہیے حکومت لے لیں، مگر ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں. پورے ماحول کا جائزہ لیجئے گا. سوائے سرکار ابو طالب کے کوئی نبی کا حامی و مددگار نہیں ہے، مگر اللہ رے اطمینان و اعتماد و یقین رسول. رسول نے ایک تاریخ ساتھ جملہ کہا، کہیں چچا ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے میں تب بھی دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. آپ نے محسوس نہیں کیا منظر کو؟ یعنی کفار و مشرکین کے مجمع میں، ماحول میں، معاشرے میں نبی کا اعتماد اتنا اعلیٰ، کہا کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تو میں تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا. کیا مطلب؟ یعنی نبی بتانا چاہ رہے ہیں حالات چاہے جتنے خراب ہوں، میں اللہ کی وحدانیت اور دین پہنچانے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. عزیزو یہ تھا مکہ، مگر اللہ جانے غدیر میں کیسے لوگ تھے کہ رسول کو خوف محسوس ہو رہا ہے. اور دیکھیے کمال ہے، جب مکے میں نبی نے یہ اعلان کیا ہے تو اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا بظاہر، بھائی کوئی آیت بھیجی ہو کہ تم دین کرو ہم تمہاری، بھئی اللہ کے لیے کوئی پریشانی تو ہے نہیں. اس لیے تو یہ اس خدا کے رسول ہیں کہ جو ابرہہ جیسے لشکر کو ابابیل کی ننھی کنکڑیوں سے بھوسا بنا دوا دیتا ہے، مگر مکے میں بظاہر کوئی ایسی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر اسلام سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم پہنچاؤ ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں. ڈرنا نہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. مگر غدیر میں خالق کائنات کو کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یعنی آپ نے محسوس، میں کہوں گا پروردگار یا رسول اللہ یہ تو وہ مجمع ہے جو آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، آپ کی طرح نماز بھی پڑھتا ہے، آپ کی طرح روزہ بھی رکھتا ہے، آپ کے ساتھ حج بھی کر کے آ رہے ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے. مگر یہاں عزیزو سمجھ میں آیا کہ جب دشمن باہر کا ہو تو لڑنا آسان ہوتا ہے، اور جب دشمن گھر میں پیدا ہو جائے تو شرارت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یعنی جب دشمن باہر کا ہو تو اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا انسان، مگر جب دشمن اندر گھر میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو شکست کا ہر لمحہ خوف لگا رہتا ہے. اور عزیزو یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کائنات نے کیا کہا ہے کہ جہاد بن نفس کو جہاد اکبر اسی لیے کہا گیا ہے. توجہ رکھیے گا، چونکہ نفس انسان کے اندر ہوتا ہے، اور انسان جب اپنے اندر کے دشمن پہ کامیابی حاصل کر لے اسی کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. عزیزو غدیر میں معلوم یہ ہوا کہ ہماری نگاہوں میں صحابی ہیں، ہماری نگاہیں انہیں مسلمانی صورت میں دیکھ رہی ہیں، تاریخ انہیں ہم صحابیوں کی نظر سے دیکھ رہی ہے، مگر ان کی اندرونی کیفیت کیا ہے کہ نبی کو پیغام دین پہنچاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے.
بھائی صحابی ہیں، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ سب صحابی بیٹھے ہیں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ سب نمازی ہیں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ سب حج کر کے آ رہے ہیں، مگر نگاہ پیغمبر ایک حکم دین پہنچانے کے لیے خوف محسوس کر رہی ہے، یعنی اور خدا ذمہ داری لے رہا ہے، بڑی ذمہ داری ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ میں کہوں گا پر یا رسول اللہ یہ کون سا پیغام ہے؟ غدیر سے پہلے دیکھا، تمام احکامات پہنچا دیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی پہنچا کیا رہے ہیں۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس آیت کے اعلان کے بعد جو حکم پہنچائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اہم حکم ہے کہ اس سے پہلے تبلیغ رسالت نہیں ہے۔ اگر یہ نہ پہنچایا یعنی کیا مطلب؟ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے یہاں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان لاکھ روزے پر رکھ لے، اس کا جو مفہوم ہے، نمازیں حج کر لے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر مظلوم قتل کیا جائے، اگر اس کے دل میں ولایت علی یا محبت علی نہ ہو تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ قبول، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، اور عزیزو اس حقیقت کی گواہی پیغمبر اسلام کی رسالت پہ آئی ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، عجیب و غریب ہے نوجوان دوستوں کے لیے۔ بھائی پیغمبر اسلام سے کیا کہا گیا؟ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بہت آہستہ سے اپنے نوجوان دوستوں کو یہ جو حدیث پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بھئی یہ کیا ہو سکتا ہے، نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، روزہ اتنی فضیلتوں کا معاملہ ہے، اور حج میں اتنا ثواب ہے، اور انسان صرف ولایت علی نہ رکھتا ہو تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان بھائی، ایک انسان نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، خیرات کی، سخاوت کی، اس کے دل میں ایک علی کی محبت نہیں تھی تو اس کے سارے اعمال بیکار۔ عزیزو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ عزیزو ہماری اور تمہاری نمازوں کی توقعات کیا ہے؟ اگر نبی بھی نماز پڑھے اور ولایت علی نعوذ باللہ نہ ہو، اب اس کی دلیل سنیے عزیزو، یہی آیت ہے، یہی پیغام غدیر ہے۔ کیا غدیر سے پہلے نبی نے نماز پہنچائی؟ توجہ رکھیے گا، نبی نے غدیر سے پہلے نماز پہنچائی؟ کہاں پہنچائی؟ روزہ پہنچایا؟ صرف پہنچایا ہی نہیں ہے، نبی نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ پروردگار کو کہنا پڑا کہ میرے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کرو، ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہو۔ اتنے بڑے نمازیوں نماز اتنی پہنچائی، نبی نے روزے پہ روزے رکھے، حج بھی کیے ہیں، ایسا نہیں ہے، حج کا پیغام پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، خمس پہنچائی، اور تقریباً 83 جنگیں بھی میدان جہاد میں پیغمبر اسلام گئے ہیں۔ مکہ اور منی کے درمیان میں توجہ رکھیے گا، صفا و مروہ کے درمیان میں سعی بھی کی ہے، منی میں قربانی بھی دی ہے، رمی جمرات بھی کیا ہے۔ بھائی کون سا ایسا حکم ہے جو نبی نے نہ پہنچایا ہو؟ مگر غدیر کی آیت کہہ رہی ہے نبی اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ عزیزو یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب نبی جسے سردار انبیاء، فخر انبیاء، طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر، بشیر و نذیر، سراج منیر، جس کی ایک ایک ادا کے لیے قرآن نے کہا یہ بولتا نہیں ہے ہمارے بغیر اشارے کے، یہ چلتا نہیں ہے ہمارے بغیر حکم کے، جس کا ایک ایک عمل ہماری مرضی کے مطابق ہے، ایسا رسول بھی اگر ولایت علی کو نہ پہنچائے تو کچھ نہیں پہنچایا۔ عزیزو کہاں رسول، کہاں یہ 2 رکعت کا ملا؟ جب نبی کی رسالت بغیر علی کے قبول نہیں تو ہماری زندگی علی بغیر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ سمجھے؟ یعنی بھائی نبی نے کیا نہیں پہنچایا غدیر سے پہلے؟
نماز پہنچائی، سب کچھ احکام اسلامی پہنچا دیے، ایک اعلان ولایت غدیر نے علی نہیں کیا، تو قرآن نے کیا کہا؟ اگر یہ نہیں پہنچایا، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب، دیکھیے یہاں سے یاد رکھیے کہ ولایت علی کے اظہار میں انسان کو خوف نہیں کرنا چاہیے۔ خوف کیوں؟ اس لیے کہ اعلان اظہار ولایت علی کی کرنے پر ذمہ دار کون ہے؟ یعنی اظہار ولایت علی کے اعلان کی ذمہ داری اور حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ خالق کائنات نے۔ اور عزیزو، اب آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے سب ویسے نہیں تھے جیسے ہم سمجھتے ہیں، کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے رسول کو حکم الہی پہنچاتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ توجہ رکھیے گا، کیا مطلب؟ یعنی رسول ڈر رہے تھے کہ اگر ان کے سامنے یہ پیغام پہنچا دیا تو نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کر ڈالیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ عزیزو، رسول کا ڈر ایسے ہی نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، مگر ظاہر ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ لے لے جسے خالق کائنات کہا جاتا ہے، کہ سارے خوف دور ہو جاتے ہیں۔ اور علی نے، رسول اسلام نے اعلان ولایت کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دوں، ظاہر ہے کہ آن ریکارڈ مجلس میری ریکارڈ ہو رہی ہے، آن دا ریکارڈ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کوئی نام ہی لیں تو آپ ضرور سمجھیں، اشارتاً بعد میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے، معلومات کیا جا سکتا ہے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے خصوصاً کہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ حکم ہوا کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا، اللہ آپ کے شہر حفاظت کرنے والا ہے، تو صاحب تفسیر قمی نے اس روایت کو لکھا ہے، عجیب و غریب۔ وہی کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام کو یہ حکم ملا اور رسول نے مجمع کو روکا، وہ ساری چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، مگر میں ایک نتیجے کے طور پہ کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجمع کو روکا، پیغمبر گئے، ایک طویل ترین خطبہ دیا، اور وہ خطبہ بھی بڑا تاریخ ساز خطبہ ہے۔ یعنی پیغمبر نے اعلان کیا اور لوگوں سے یہ اقرار لیا کہ میں نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، یہ کیا، وہ کیا، یہ دین پہنچایا، یوں تبلیغ کی اور تمہیں اس طرح کی تعلیمات دیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے سب سے کیا کہا؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر سب سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے کہا کہ ہاں بھلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر، ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ ولایت علی کو پہنچانے میں کسی طرح کی نعوذ باللہ کوتاہی نہ رہ جائے، یعنی مجمع کو پورے کو باندھ لیا، اور اس کے بعد جب اقرار لے لیا کہ آپ کے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا ہوں، تو نبی نے ایک جملہ کہا، اللہ مولایا وانا مولا المومنین، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ علی کو مولا وہی مانے گا جو رسول کو مولا مانتا ہو، نہ رکھیے گا۔ اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے اور کہ وہ مومن ہو، علی کو وہی مولا مانے گا جو اس لیے کہ کیا کہا؟ من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، اس پہلے نبی مولا ہے، پھر علی مولا ہے۔ توجہ رکھیے گا، تو معلوم یہ ہوا علی کو جو مولا مانتا ہے وہی نبی کو مولا مانتا ہے، اور جو نبی کو مولا مانے گا وہی علی کو مولا مانے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم، جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ لا کہے کہ رسول میرا مولا ہے، رسول اس کا مولا نہیں، اس لیے کہ رسول نے اپنی ولایت کو علی کی ولایت کے ساتھ رکھا ہے، کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ عزیزان محترم، اب یہ نہ دیکھنا کہ کون رسول کو مولا مانتا ہے، کون رسول کو مولا نہیں مانتا، ارے جو علی کو مولا مانتا ہوگا وہ نبی کو بھی مولا مانتا ہوگا۔
اسم الہی ہی ہے۔ اب یہاں رسول نے پیغام ولایت پہنچا دیا۔ اب یہاں ایک حدیث ہے، چھٹے امام پانچویں امام سے نقل کرتے ہیں کہ انا ابلیس عدو اللہ رنتو اربع رناتن، توجہ رکھیے گا، ابلیس، بے شک ابلیس اللہ کا دشمن ہے۔ ظاہر ہے شیطان اللہ کا دشمن نہیں ہوگا تو اب انہوں نے غدیر کی اہمیت سمجھیے کہ غدیر سے انحراف کون کرتا ہے۔ چھٹے امام اپنے والد ماجد پانچویں امام سے نقل کرتے ہیں انا ابلیس عدو اللہ ہے، بے شک شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ رنتو اربع رناتن، ابلیس کی زندگی میں 4 مقام ایسے ہیں جہاں اس نے باواز بلند گریہ کیا ہے، یعنی حسرت و یاس میں باواز بلند گریہ کیا ہے، رویا ہے ابلیس اپنی حالت پر، اپنی ناکامی پر۔ ابلیس 4 مقام ہے جہاں رویا ہے، توجہ رکھیے گا۔ پہلا مقام کون سا ہے؟ یوم لعنا، پہلا مقام اور پہلا دن وہ ہے جب ابلیس اپنی ناکامی پر رویا ہے، جس دن اس پر لعنت کی گئی۔ یوم لعنا، جس دن ابلیس پر لعنت کی گئی، ابلیس اس دن رویا ہے۔ وَيَوْمَ اُحْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، اور دوسرا دن وہ ہے کہ جس دن اسے آسمان سے زمین پر اتارا گیا، اس دن رویا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور تیسرا ہے وَيَوْمَ بُعِثَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا اس دن رویا ہے جس دن نبی ہمارے رسول کو مبعوث برسالت کیا گیا، یعنی جس دن ہمارے نبی نے اعلان رسالت کیا۔ وہ چوتھا کون سا ہے؟ وَيَوْمَ الْغَدِيرِ، اور چوتھا وہ ہے کہ جس دن غدیر کے دن اعلان ولایت مولا کائنات کیا۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے پانچویں امام سے، یعنی ابلیس نے زندگی میں 4 مقام ایسے ہیں جہاں گریہ کیا ہے اپنی ناکامی پر، اپنے ناکام ہونے پر، جس کی سینکڑوں سالہ کامیاب زندگی تھی۔ پہلے دن کب؟ یوم لعنا، جس دن لعنت کی گئی اس پر، اس دن رویا۔ وَيَوْمَ اُحْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، جس دن آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، اس دن رویا۔ وَيَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ، جس دن نبی مبعوث ہوئے، اس دن رویا۔ وَيَوْمَ غدیر، اور جس دن علی کو غدیر میں ولی بنایا گیا، مولا بنایا گیا، اس دن رویا۔ اب آپ ان 4 دنوں میں ایک کیفیت محسوس کریں گے، بھائی لعنت کس دن بھیجی گئی تھی ابلیس پر؟ جس دن خلیفہ اول کے سجدے سے انکار کیا، اس دن لعنت بھیجی گئی۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، میں آنا چاہتا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس حدیث کے ذیل میں۔ بھائی یوم لعنا، جس دن ابلیس پر لعنت کی گئی، اس دن ابلیس رویا۔ لعنت کیوں گئی؟ اگر جناب آدم کو سجدہ کر لیا ہوتا تو قابل لعنت نہیں ہوتا۔ اجا قابل لعنت ہوا یوں کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو یہ آدم کو نہیں بلکہ آدم کی خلافت کا انکار کیا، اسی لیے سجدہ نہیں کیا۔ توجہ رکھیے گا، اگر آدم کی خلافت کا اقرار کر لیتا تو سجدہ کرتا تو لعنت نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدم کی خلافت کا انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا قابل لعنت۔ اس کے بعد جب زمین پر بھیجا گیا، کیوں؟ کہا اس نے کسی طرح سے جناب آدم کو اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں نقض پیدا کرایا، یعنی وہاں بھی دشمنی جناب آدم تھی۔ جناب آدم، وہ جو کہا گیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جانا، جناب آدم درخت کے قریب نہیں گئے، انہوں نے پھل چکھا، جناب حوا کے آنے میں شیطان نے ان کو بھڑگلانے کی لاکھ کوشش کی، اور ظاہر تھوڑا بہت کامیاب ترک اولاد کی شکل میں ہوا۔ تو اسی دن اس کو زمین پر، کیا مطلب کیوں بھیجا زمین پر؟ بھائی لعنت بھیج دی تھی،
قابل لعنت بنا دیا تھا مگر ابھی زمین پا نہیں ڈالا تھا. کہا زمین پا اس لیے ڈالا گیا کہ یہ خلیفہ الہی کے مقابلے پہ آ گیا. یعنی پہلا قابل لعنت کہ منکر سجدہ آدم تو قابل لعنت. دوسرا قابل لعنت تو تب رویا جب اس پر توجہ رکھیے گا جب اسے زمین پر بھیجا گیا. عزیزان محترم تیسرا جب نبی اعلان رسالت کر رہے تھے تب رویا. چوتھا کب رویا؟ ولایت علی کے دن. تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان نہیں اگر شیطان بھی ولایت مولائے کائنات یا منصب پروردگار کے عطا کردوں کی کامیابی کو دیکھتا ہے تو روتا ہے. عزیزو آپ ایک جملہ کہہ دوں, آپ عزیزو دیکھتے چلے جاؤ, جو بھی الہی منصب داروں کی کامیابی سے جلے وہ کوئی اور نہیں, وہ شیطان کا پیرو ہوتا ہے, چاہے غدیر میں جلے یا خیبر کے میدان میں جلے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. تو دو نظریے سامنے آئے. غدیر رسول کی کمال رسالت کا نام ہے. اگر غدیر محبت سے قبول کی جائے تو کمال رسالت کا نام ہے, اور اگر غدیر دشمنی علی میں قبول کی جائے تو شیطان کے گریے کا نام ہے. اور عزیزو یاد رکھیے کہ آج جو امت اسلامیہ میں انحراف پایا گیا وہ دراصل غدیر سے انحراف کا نتیجہ ہے. اور کربلا جو وجود میں آئی ہے اگر غدیر کو مان لیا گیا ہو تو انشاءاللہ میں کل حدیث بیان کروں گا, چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, پھر بتاؤں گا کہ غدیر کی مخالفت و شیطان کیوں رویا, اور غدیر سے انحرافی کا نتیجہ کربلا ہے. اگر غدیر کا انحراف نہ کیا گیا ہوتا, غدیر سے لوگ منحرف نہ ہوئے ہوتے اور غدیر کے مولا کو مان لیا گیا ہوتا تو پھر کربلا وجود میں نہیں آتی. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان غدیر کو چھوڑ دے تو پھر کربلا جیسے منظر دیکھنے پڑتے ہیں. تاریخ اسلام میں غدیر کو چھوڑ کے کیا کیا ہوا ہے انشاءاللہ میں ان مجالس میں بہت شائستہ انداز سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ تاریخ کے وہ سچائیاں اور حقیقتیں آپ کے سامنے آ سکیں کہ غدیر کو ہم نے بھلایا یا جس نے غدیر کو بھلایا اس کا نتیجہ کیا نکل کے آیا ہے. عزیزو کربلا بھی فراموشی غدیر کا نتیجہ ہے. اگر غدیر کو فراموش نہیں, اسی لیے ہمارے کسی معصوم سے کسی نے سوال کیا, اے فرزند رسول یبنا زہرا آپ کربلا کو بہت شدت سے یاد کرتے ہیں, آپ کربلا کی یاد بہت زیادہ شدت سے مناتے ہیں. تو میرے اس امام نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم یہ خوف ہے کہ کہیں لوگ کربلا کو غدیر کی طرح فراموش نہ کر دیں. تو اس نے سوال کیا فرزند رسول کیا مطلب؟ کہا اگر غدیر فراموش نہ کی گئی ہوتی تو یہ کربلا وجود میں نہیں آتی. اگر کربلا بھلا دی گئی تو پھر دین ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہ سکتا. عزیزو یہ کربلا ہے کہ جس نے فراموشی غدیر کی کھائی کو پاٹنے کی کوشش کی اور پاٹا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر پیغام غدیر اور پیغام رسالت کچھ باقی نہیں رہتا. امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادگی یا حکومت کی جنگ کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ حسین کی جنگ, حسین کا قیام, حسین کی تحریک نظریات کی تحریک تھی. یعنی حسین چاہتے ہیں کہ دین بچ جائے, حسین چاہتے ہیں کہ اسلام بچ جائے. عزیزو یہ کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام نے, اور عزیزو اس کے لیے حسین نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں. عزیزو ایک جملہ کہوں, حسین علیہ السلام کی مصیبتیں بہت بڑی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر حسین نے خود جس کی مصیبتوں کو بڑی مصیبتیں کہا ہے وہ سید سجاد کی مصیبت ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, شاید یہی جملہ مجلس کے لیے کافی تھا, مصائب کے لیے. یعنی
ہم حسین کی مصیبتوں کو روتے ہیں، کبھی حسین کے اکبر کا ماتم کرتے ہیں، کبھی حسین کے علی اصغر کا ماتم کرتے ہیں، کبھی حسین کے قاسم کے پامال شدہ لاشیں کا ماتم کرتے ہیں، کبھی حسین کے اون محمد کا ماتم کرتے ہیں، کبھی حسین کے عباس کا ماتم کرتے ہیں، کبھی حسین کا ماتم کرتے ہیں، مگر حسین جس کی مصیبتوں کو بڑی مصیبتیں بیان کر رہا ہے اسے سید سجاد کہتے تھے۔ عزیزو، سید سجاد سے 35 سال سید سجاد زندہ رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہمارے چوتھے امام کے سامنے اگر پانی آتا تھا تو حسین تب بھی ہائے حسین کہہ کے روتے تھے، کھانا آتا تھا تب بھی سید سجاد ہائے حسین کہہ کے رویا کرتے تھے، وضو کے لیے پانی آیا ہائے حسین کہے اور روتے رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے بازار سے گزر رہے ہیں، وہیں سید سجاد نے گریہ شروع کر دیا۔ سید سجاد مجلس سے نہیں سجاتے تھے بلکہ جہاں دیکھا وہیں حسین کی مجلس تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے سید سجاد بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب کی دکان سے گزرے، ایک مرتبہ دیکھا کہ قصاب جو ہے وہ گوشت بنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو روک کے کہا بھیا یہ بتاؤ جب تم نے اس جانور کو ذبح کیا تھا اسے پانی پلایا تھا، اسے دانہ کھلایا تھا؟ تو ایک مرتبہ قصاب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں اور اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو ذبح سے پہلے اسے دانہ بھی دیا کرو، اسے پانی بھی دیا کرو۔ بس جیسے یہ جملے سید سجاد سنتے تھے کلیجے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے ہائے بابا، آج جب مدینے کے قصائی جانور ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلاتے ہیں، پہلے دانہ کھلاتے ہیں، مگر ہائے رے میرے بابا کی مظلومیت، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو شام اور کوفے کا وہ منظر ہے جہاں سید سجاد، عزادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ شام کا بازار ہے اور سید سجاد کے قافلے کو شام میں داخلہ مل رہا ہے۔ سہل ساعدی نبی کا ایک صحابی ہے، تاریخ نے لکھا وہ شام میں آیا ہے، چونکہ مکے کی زیارت کر کے فلسطین جانا، بیت المقدس جانا چاہتا تھا۔ سہل ساعدی بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک شور سنا کہ اہل شام نقارے بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آج یہ شام میں کون سا منظر ہے؟ کوئی عید بھی نہیں ہے مسلمانوں کی جو خوشی منائی جائے؟ تو کسی سے سوال کیا تو ایک مرتبہ اسے سہل ساعدی کو جواب ملا کہ ایک باغی نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا تھا، آج اس کے سروں کو اور اس کے اہل حرم کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ کہا بابو سعد کی طرف۔ اب جب میں بابو سعد کی طرف گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک انتہائی وجیح اور بامکرم قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ سہل ساعدی کہتے ہیں میں نے اس قیدی کے قریب پہنچا اور پوچھنے کے بعد جا کے کہا کہ تم کون ہو؟ جس کے ورثاء کے سر نیزوں پر ہیں، جس کے اہل حرم اسیر ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا سہل ساعدی تو انہیں پہچانا نہیں، میں حسین کا بیٹا زین العابدین علی ہوں۔ بس جیسے ہی سہل ساعدی نے یہ سنا کہا فرزند رسول یہ کیا ہوا؟ ارے کہا جس کو باغی بتایا جا رہا ہے وہ میرا بابا حسین ہے، یہ جو حرم اسیر ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ بس سہل ساعدی نے ایک سوال کیا مولا یہ بتاؤ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بس سہل ساعدی سے میرے امام نے ایک جملہ کہا اگر کوئی کپڑا ہو سکے تو لا دو۔ سہل ساعدی کپڑا لایا، کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا دیکھ میرے توق کو ذرا اوپر کر، جس کی وجہ سے زخم ہو گیا ہے، اور اس زخم کے اندر اس کپڑے کو لگا دے تاکہ میری اذیت کچھ کم ہو جائے۔ سہل ساعدی کہتے ہیں اب جو میں نے توق ہٹایا تو سید سجاد کی گردن زخمی ہو چکی تھی، خون رس رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین انقلبون ماتم حسین۔